کہ نہیں جی یہ ہماری اپنی نوکریاں جا رہی ہیں. انہیں اپنی نوکریوں کا پتہ ہے بغیرتوں کو, ان گندے لوگوں کو اپنی نوکریوں کا پتہ ہے. ہماری نوکریاں بچ جائیں, اگلے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں. جھوٹ بول کر عوام کو لے ہی آ رہے ہیں. اور میرے ساتھ 4-5 موٹر سائیکلوں والے اور بھی تھے جی پی او چونک میں نا, تو وہ نکل گئے اور مجھے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ بچے ہے کم عمر کا ہے, یہ کوئی بات کرے گا ہم اس کو پرائمری کیس ڈال دیں مر گے. گیا ہو, سر پہ کوئی نہ ہو سنبھالنے والا, تو ایک ہی بچہ ہے, اسی نے اپنی بہنوں کو لانا ہے کالج سے, چاہے وہ 17 سال کا چاہے 18 سال کا. آگاہی نہیں دی جا رہی, صرف در در پرچے دی جا رہی. ان پرچوں کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان طلحہ سید قریشی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم سڑکوں کے اوپر کیوں گاڑی چلاتے ہوئے یہ ویلاگ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ناظرین, اس کا آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے اس کا ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسے مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا جائے. ہم سڑکوں پر ناظرین یہ گاڑی چلاتے ہوئے ویلاگ اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ جب بھی آپ نے ڈرائیو کرنی ہے تو آپ نے ایسے سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے, یا پھر آپ نے سڑکوں کے اوپر اگر بائک چلانا ہے تو بائک چلاتے ہوئے آپ نے ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے. آپ نے ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی, آپ نے کوئی بھی ٹریفک قانون جو ہے وہ نہیں توڑنا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ آج کل کوئی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لاہور کی مختلف کچہریوں کے اندر, چاہے وہ ضلع کچہری ہو, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کچہری ہو, یا چاہے وہ کینٹ کی کچہری ہو, ان تمام مختلف کچہریوں کے اندر جہاں پر مجسٹریٹس بیٹھتے ہیں وہاں پر سینکڑوں ملزمان جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور ناظرین, وہ ملزمان کس چیز کے ہیں؟ تو وہ ملزمان وہ ہیں جو کہ ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں. اس کے اندر وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا, اس کے اندر وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ون وے کے قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے, جبکہ اس کے اندر وہ افراد تو خاص طور پر شامل ہوتے ہیں جو کہ جب بھی کوئی ٹریفک وارڈن بھائی ان کو روکے تو وہ آگے سے زبان درازی کریں اور ان سے جو ہے وہ بحث میں پڑ جائیں. اس حوالے سے آج لاہور کی مختلف کچہریوں کے اندر جو ملزمان پیش کیے گئے ہیں وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ان کے کیا تاثرات ہیں, انہوں نے جس ٹائم پر ان کو لایا گیا انہوں نے کیا وائلیشنز کی تھیں, کیا کیا ان کے اوپر الزامات تھے, کیوں ان کو پریزنٹ کیا گیا, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ذرا ان کی اپنی زبانی ہی سنیے گا. میں نیازٹی سے نکلا تھا اور میں ان ڈرائیو چلا رہا تھا, تو میرے ساتھ ایک رائڈ تھی, انارکلی سے پیچھے آئیں تو وہ روڈ جی پی او کی طرف جاتا ہے, تو وہاں پہ آگے میں کھڑا ہو گیا ہوں. 4-5 سارجنوں نے لیفٹ سائڈ پر کھڑے تھے, تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر دیکھا ہے کہ یہ لڑکا آیا ہے, تو وہ میرے پاس نہیں آئے. ایسے ہی سگنل کھلا تو میں چلنے لگا ہوں, ساتھ ہی سارجن والا میرے سامنے آ گیا اور آگے کہتا ہے جی کہ نا اپنا آئی ڈی کارڈ اور لائسنس چیک کروائیں. میں نے اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کروایا, لائسنس بھی چیک کروایا. پھر وہ اپنی گاڑی میں گیا اپنے ایک بندے کے پاس جو ان کے پاس وائٹ کلر کی کار ہے, تو اس کے اندر جا کے نا کہتا ہے جی سر جی یہ لڑکا آیا ہے تو اس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں. وہ آ کے مجھے کیا کہتا ہے موٹر سائیکل تیری اپنی ہے یہ چوری کی ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے جونسن کا سارجن والا مین آفیسر ہے. میں نے کہا میری اپنی ہے. کہتا ہے اس کے ڈاکومنٹس چیک کراؤ. میں نے اس کو گاڑی کا ڈاکومنٹ چیک کرایا, انہوں نے میرے 3 کارڈ بھی ضبط کر لیے اور کہتے جی مجھے لگ رہا ہے کہ تیری بائک نا یہ چوری کی ہے, تو تھانے میں چل کے ویریفیکیشن کروا. میں نے کہا میں آپ کو ادھر کھڑے کھڑے چیک کروا رہا ہوں, بایو میٹرک کرواتا ہوں, میں آپ کو چیک کرواتا ہوں, یا آپ کو اپنی ادھر آن لائن ویریفیکیشن کرواتا ہوں, سہولت موجود ہے, ہر چیز آن لائن ہو جاتی ہے, آن لائن کا دور ہے. کہتے جی نہیں آپ تھانے چلو. میں کہا جی تھانے چلو, تو تھانے لے گیا مجھے. ادھر جاتے ساتھ انہوں نے پہلے آتی میرا موبائل, پرس اور یہ اسمارٹ کارڈ گاڑی کا, آئی ڈی کارڈ اور میرا لائسنس تینوں انہوں نے ضبط کر لیے ہیں. تھانہ یہ پرانی انارکلی تھانہ سے, وہاں پہ سارا ماجرا پیش آیا ہے. جاتے ساتھ ہی میں نے اس کے آگے ریکویسٹ کیا آپ کیا کر رہے ہیں, چلان کر رہے ہیں تو چلان کریں, ان میں چیزیں واپس کریں. اس نے بغیر طور پہ آگے مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں سارجن والے نے. پہلی چیز انہوں نے حقوقی بات کی پامالی کی ہے میرے نزدیک, اور اس نے مجھے گالی نکالی ہے. میں خاموشی سے وہاں پہ بیٹھ گیا. پھر یہ بھائی ساتھ کھڑے تھے پیچھے, انہوں نے مجھے کہا جی ابھی یہ پرچہ ہو رہا ہے, سارے معاملات ہو رہے ہیں. میں نے کہا مجھے موبائل دیں میرا, میں اپنے گھر میں ابو کو کال کر کے تو بتاؤں کہ یہ معاملہ پیش ہو رہا ہے. وہ میرا موبائل بھی نہیں تھے دے رہے. صرف جب انہوں نے ساری کارروائی مکمل کر لی, پرچہ وغیرہ ہو گیا کلیئر میرے اوپر, تو جب وہ نیچے سے دفتر سے نیچے لے کے آئے ایس ایچ او کے پاس, جب وہاں پیپر جمع کروانے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے صرف کال کرنے کے لیے مجھے 2 منٹ کے لیے فون دیا ہے, اور فون دے کے انہوں نے کہا جی اب آپ گاڑی اطلاع کر دیں. لے کے تو ساتھ اصلاحوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. اب مین بات اس میں یہ تھی کہ 19-20 لڑکے ہم جیل میں ایک رات وہاں پہ موجود تھے, اور جیل اس قدر گندی تھی کہ بیٹھنے کی حالت وہاں پہ نہیں تھی. ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جھوٹ بول کر عوام کو لے ہی آ رہے ہیں. اور میرے ساتھ 4-5 موٹر سائیکلوں والے اور بھی تھے جی پی او چونک میں نا, تو وہ نکل گئے اور مجھے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ بچے ہے کم عمر کا ہے, یہ کوئی بات کرے گا ہم اس کو پرائمری کیس ڈال دیں گے. اور لاسٹ بات انہوں نے یہی تھی کہ ویریفیکیشن کر کے ہر بندے کو لے آ رہے ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے کس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, کس نے کیا رکھا ہوا ہے, ویریفیکیشن کر کے لے آ رہے ہیں. ابھی میرے 3 سے 4 چکر انارکلی تھانے میں لگ چکے ہیں, اور ابھی میری بائک نہیں مل رہی. وہ جج صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں, جج صاحب ان کے پاس بھیج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سائن کرا کے لاؤ, یہ کہہ رہے ہیں سائن کرا کے لاؤ, اور ادھر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ چائے پانی لگاؤ, اور پرانی انارکلی تھانہ کے اندر.
کہ چھوڑیں بچے کو, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. وہ سن ہی نہیں رہے کہ نہیں جی یہ ہماری اپنی نوکریاں جا رہی ہیں. انہیں اپنی نوکریوں کا پتہ ہے بغیرتوں کو, ان گندے لوگوں کو اپنی نوکریوں کا پتہ ہے. ہماری نوکریاں بچ جائیں, اگلے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں. میڈم چھوٹی چھوٹی ایج کے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو آئی جائیں. جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ والدین بچوں کو سمجھائیں کہ کم عمر کی جو ڈرائیونگ ہے وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اگلے کے لیے نقصان دہ ہے. نہیں کم عمر کیا ایج, ماشاء اللہ اب بچہ, اب باپ مر گیا ہو, سر پہ کوئی نہ ہو سنبھالنے والا, تو ایک ہی بچہ ہے, اسی نے اپنی بہنوں کو لانا ہے کالج سے, چاہے وہ 17 سال کا چاہے 18 سال کا. 18 سال کم ایج تو نہیں ہے, تو پھر لائسنس 18 بنوا سال لیں اس کا. بنا ہوا ہے لائسنس, ہر چیز بنی. کہتا ہے یہ جیلی بنا ہے. جیلی میں ہوتی خود کچہری میں نے خود کچہری سے بنوایا جا کے. پرچہ کیا تھا آپ پہ؟ سر کل ہم 3 بجے بائک پہ تھے تو وادر روڈ پہ انہوں نے ہمیں چونگی کے اشارے پہ روکا ہے, تو ادھر سے ہم نے ایسے تھوڑا سا ون وے لیا, تو ساتھ ہی ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بایو میٹرک ہوگا اور آدھے گھنٹے میں آپ کو چھوڑ دیں گے. تو ہم تھانے گئے ہیں, جھوٹ بول کے ہمیں وہاں پہ لے کے آئے ہیں. وہاں سے آگے انہوں نے ہمیں پرچہ دے دیا, FIR کر دی ہمارے اوپر. کتنے لوگ تھے؟ ہم تقریباً تھے کوئی, وہ تو 1 بائی 1 اکٹھے ہوتے گئے, تقریباً 20 لوگ ہو گئے تھے. تو شام تک ہو گئے تھے 35-40 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. ناظرین جی, آپ نے جو ان لوگوں کے تاثرات سنے ہیں, یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے یا ون وے وائلیشن کی تھی, تو اس کے اوپر ان کو ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ تھانے لے کے گئے, ان کے اوپر مقدمہ درج کیا, یا پھر انہوں نے کوئی اور ٹریفک جو ہے وہ اس کا قانون توڑا تھا جس کی وجہ سے ان کو تھانے پہنچایا گیا اور ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا. لیکن ناظرین یہاں پر ایک بہت ہی اہم جو بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے, ٹریفک پولیس کی جانب سے بہت سے ایسے بچوں کے اوپر بھی مقدمات جو ہیں وہ موٹر سائیکل چلانے کے اوپر درج کیے گئے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم تھی. اب 18 سال سے کم عمر کے اندر آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ کم عمر ہے تو اس کو ٹریفک پولیس جو ہے وہ کیوں نہ روکے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو خاص طور کے اوپر 16-17 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں, جو 18 سال کی عمر کے بچے ہیں, یہ آپ کو اکثر جو ہے وہ گھر کے کاموں کے لیے باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ بائکس کے اوپر نظر آئیں گے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود کام پہ چلے جاتے ہیں, پیچھے خواتین اکیلی ہیں, انہوں نے گھر کی سبزی منگوانی ہے, یا پھر کسی چھوٹی بچی کو جو ہے وہ ٹیوشن کے اوپر پہنچوانا ہے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو, جس کی عمر 16 سال ہے, 17 سال ہے, یا پھر کوئی 17.5 سال ہے, اس کو بھیج دیتی ہیں کہ جا کے یہ چیزیں لے آؤ, یہ سودا صرف لے آؤ. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر باہر جو ہے وہ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر مقدمہ کیا جاتا ہے, چلان نہیں سیدھا مقدمہ اگر کیا جاتا ہے, FIR کاٹی جاتی ہے, تو وہ بچہ جس کی عمر 16 سال ہے, 17 سال ہے یا 18 سال ہے, وہ ساری عمر کے لیے اس کا ایک کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے, اور وہ ساری عمر جو ہے وہ چیز اس کا پیچھا کرے گی. اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کہیں پہ بھی جائے گا, اگر وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے پڑھائی کے لیے یا پھر روزگار کمانے کے لیے, تو وہ جو مقدمہ ہے وہ اس کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہوگا, اور وہ جہاں پہ بھی کہیں وہ کلک ہوگا, جہاں پر بھی کہیں وہ پریزنٹ ہوگا, تو اس کے ریکارڈ کے اندر وہ سامنے آ جائے گا کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہے اور یہ اس کا کرائم ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. تو ایسے کیس کے اندر جو ہے وہ وکلا جو صاحبان جو ہیں ان کی کیا رائے ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 18 سال کے بچے کے اوپر یا 18 سال سے کم عمر آدمی جو ہے جو گاڑی چلا رہا ہے یا بائک چلا رہا ہے اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو وکلا اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں. جو تو 18 سال سے اوپر ہیں ان کا FIR دی ہے, اس پہ تو کوئی ایشو نہیں, مگر جو 18 سال سے کم ہے ان کو دینا چاہیے. اسٹوڈنٹ بچے ہیں, ان کا آنے والا فیوچر بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. ان بچوں کا CRO بن جائے گا, جیسے CRO بنے گا اس کے بعد کریڈٹ کارڈ بن گیا. کریڈٹ کارڈ کا مطلب ہے کہ ان کا فیوچر سپوائل ہو گیا, بالکل ہی تباہ ہو گیا. تباہ سے مراد ان کو سرکاری جاب نہیں ملے گی, یہ باہر نہیں جائیں گے. تو ان کا ریلیف دیا جائے, ان کو چلان کیا جائے, ان کو آگاہ کیا جائے. ٹریفک وارڈن کا کیا کام ہے, ان کو ایسے چلان نہیں کرنا, لوگوں کو آگاہ کرنا, ٹریفک وائلیشن سے بچانا, ان کو آگاہ کرنا. آگاہی نہیں دی جا رہی, صرف در پرچے دی جا رہی. ان پرچوں کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. FIR 18 سال سے کم بچوں پر تو نہیں ہونی چاہیے, اس کی زندگی خراب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو وائلیشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی لا بنائیں. کوئی لا بنا نہیں رہے, جو لا بنا رہے ہیں وہ عوام دشمن قانون. دیکھیں عوام دشمن قانونوں کے ساتھ ہم ان بچوں کو کیا کریں گے, ان کا فیوچر کیا ہوگا. جن پہ FIR ہوں گی, کیا یہ کبھی کوئی جاب لے سکیں گے؟ ان کو کوئی گورنمنٹ امپلائمنٹ مل سکے گی؟ کبھی نہیں مل سکے گی. کوئی کمپنی ان کو نہیں رکھے گی کہ آپ کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بتائیں کہ یہ بچے فیوچر میں کیا کام کریں. تو ناظرین جی, آپ نے وکلا صاحبان کے بھی تاثرات سنے ہیں کہ جو 18 سال سے کم عمر کا شخص ہے, اگر اس کے اوپر کوئی پولیس کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے, چاہے وہ ون وے وائلیشن کا ہو, چاہے وہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کا ہو, یا پھر چاہے وہ بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلانے کا ہو, تو کیسے وہ چیز جو ہے
वो सारी उम्र उसका पीछा करेगी और कैसे वो चीज जो है वो उसके पूरे कैरियर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो नाजरीन, इसी चीज को भांपते हुए आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम साहिबा ने एक बहुत ही अहम इकदाम जो है वो किया है और इस मामले का जो है वो सख्ती से नोटिस लिया है। आईजी पंजाब को उन्होंने एक हिदायत जारी की है कि किसी भी कम उम्र बच्चे के ऊपर जो है वो डायरेक्टली मुकदमा जो है वो ना दर्ज किया जाए। पहले इस हवाले से एक कैंपेन चलाई जाए कि देखा जाए कि क्या जो है वो इस तरह का जो मुआशरे के अंदर जो है वो इस तरह की अवेयरनेस है, लोग इस तरह के जो ट्रैफिक कवानीन है उनको किस हद तक जो है वो समझते हैं, किस हद तक नहीं समझते हैं। ये मुकम्मल तौर के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। उसके बाद भी जो कम उम्र लोग हैं उनका पहले चालान किया जाए, उनको वार्न किया जाए, उनको वार्निंग जारी की जाए और अगर किसी वार्निंग के बावजूद भी वायलेशन होती है और वो कोई रिपीट ऑफेंडर है तो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए और ऐसा सख्त काम जो है वो उसके बाद ही किया जाए। इससे पहले तक किसी को भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से जो है वो मना किया जाए कि जो बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके ऊपर पहली फुर्सत के अंदर मुकदमा नहीं दर्ज करना, बल्कि उनको वार्निंग देनी है, उनको वार्निंग देकर उनको समझाना है और उनको समझाकर अच्छा शहरी बनाना है ताकि वो इस पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी बने और वो सारी उम्र के लिए एक उनके ना तो उनका क्राइम रिकॉर्ड बने और ना ही वो सारी उम्र इस ट्रॉमे से गुजरे कि उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो नाजरीन, हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से आप सबसे यही गुजारिश है कि ट्रैफिक कवानीन का लाजमी ख्याल करें, ड्राइविंग जो है वो बहुत ही ज्यादा सेफली करें। जब भी आप बाहर निकलें तो बहुत ही एहतियात से जो है वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएं ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। आपके प्यारे जो हैं वो आपके घर में इंतजार कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए जब घर पहुंचना है तो इंशाल्लाह सही सलामत हालत के अंदर पहुंचना है। तो लिहाजा गाड़ी या बाइक या जो भी सवारी आप चला रहे हैं उसको ऐसे मोहतात अंदाज के अंदर चलाएं और ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर चलाएं ताकि आपके जो प्यारे हैं वो दोबारा आपकी शक्ल देखें, ना कि आपकी मैयत जो है वो घर पहुंचे। इसके साथ ही साथ जो है वो आपने इस चीज का भी लाजमी ख्याल करना है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी सारी मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपने गाड़ी चलानी है आपको लाइसेंस उससे पहले बनवाना है, अगर आपने बाइक चलाना है आपने उससे पहले अपना लाइसेंस लाजमी बनवाना है। आपने ये सारे काम करने हैं ताकि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का आप सबूत दे सकें और एक इस मुआशरे का एक बाइज्जत हिस्सा बन सकें, ना कि एक वायलेटर बने जो मुसलसल तौर के ऊपर जो है वो मुसलसल हादसात की वजह बनता रहे। जबकि इसके साथ ही साथ मेरी हुकूमत से भी एक गुजारिश है कि जिस टाइम पर आप इतना ज्यादा सख्त इकदाम कर रही हैं तो उससे पहले आप ये भी देखें कि आपने इस कौम को कैसे कैसे फैसिलिटेट किया है। एक 18 साल का बच्चा जो कि अपनी बहन को ट्यूशन के ऊपर छोड़ने के लिए जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए छोड़ने के लिए जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई पब्लिक के लिए कोई मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो नहीं बनाया गया। आपके लाहौर शहर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन मौजूद है, मेट्रो बस सर्विस मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो फीडर बसेज हैं, जो स्पीडो बस जिनको लाहौर में लोग जिसको जानते हैं, वो फीडर बसेज जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। लोगों को 4 से 5 मिनट की एक्सेस के ऊपर उनके घर के पास बस स्टॉप्स नहीं है, उनके लोगों के घरों के पास 10 से 15 मिनट की वॉक के ऊपर कोई भी बस का रूट नहीं आता कि वो 10 मिनट की वॉक करे और उसके बाद वो फीडर बस में बैठे और उसके बाद वो जो है वो मेन मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो उसको यूज कर सकें। तो लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए कि ये जब सख्ती आप करने जा रहे हैं तो इससे पहले ये तमाम के तमाम जो मास ट्रांजिट सिस्टम है, खास तौर के ऊपर लाहौर जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का, उसको मुकम्मल करें ताकि लोग उस फैसिलिटी की तरफ आए। आपका इससे सड़कों से रश भी कम होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सस्ती और बेहतर ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे, फिजाई आलूदगी का मसला भी कम होगा। इसके साथ ही साथ जो ये हादसा ज्यादा जो रोनुमा होते हैं इनके अंदर भी कमी वाकई जो है वो इससे लाजमी होगी। तो इसी के साथ ही जो है वो तला सईद कुरैशी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।